الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم وصلی علیہ جزا اللہ عنا محمد ما و اہلہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے اور ہر طرح کا درود پاک نبی مکرم سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں۔ سورہ کوثر کی تفسیر میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں، اور ان سب اقوال کا خلاصہ یہ ہے کہ اے محبوب، بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں اور کثیر فضائل عنایت کر کے تمہیں تمام مخلوق پر افضل کیا۔ آپ کو حسن ظاہر بھی دیا، حسن باطن بھی عطا کیا، نسب اعلیٰ بھی، نبوت بھی، کتاب بھی، حکمت بھی، علم بھی، شفاعت بھی، حوض کوثر بھی، مقام محمود بھی، امت کی کثرت بھی، دین کے دشمنوں پر غلبہ بھی، فتوحات کی کثرت بھی، اور بے شمار نعمتیں اور فضیلتیں عطا کیں جن کی انتہا نہیں۔ گویا اللہ رب العزت نے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ہر جگہ پر افضلیت دی اور ان کے شایان شان کسی کو نہیں رکھا۔ اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنا محبوب بنایا، اور محبوب بنانے کے ہوتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اللہ رب العزت خود درود پاک بھیجتا ہے۔ تمام ملائکہ نبی مکرم نور مجسم سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک بھیجتے ہیں۔ اس سے بڑھ کے اور فضیلت کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن سورہ کوثر میں اللہ رب العزت نے بہت تفصیل سے یہ وضاحت فرما دی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کوثر عطا کر دی، کیونکہ یہاں یہ نہیں فرمایا گیا کہ ہم آپ کو کوثر عطا کریں گے، نہیں، بلکہ یہ فرمایا
کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی۔ پھر اللہ رب العزت اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر یہ عطا ان کے نبی اور رسول ہونے کی وجہ سے نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کی وجہ سے ہے، جو شان محبوبیت کی صورت ہے، کیونکہ یہاں یہ فرمایا آتینا کا ہم نے آپ کو عطا فرمائی، یہ نہیں فرمایا آتینا الرسول یا آتینا النبی، بلکہ یہ فرما دیا آتینک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرما دی، بے شمار خوبیاں عطا فرما دیں۔ تاجدار رسالت سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر یہ عطا کسی عبادت اور ریاضت کی وجہ سے نہیں، بلکہ ان پر یہ عطا اللہ رب العزت کے عظیم فضل اور احسان کی وجہ سے ہے، کیونکہ یہاں عطا کا ذکر پہلے اور عبادت کا ذکر بعد میں ہوا۔ اللہ رب العزت نے آپ کو کوثر کا مالک بنا دیا، تو آپ جسے چاہیں، جو چاہیں اور جتنا چاہیں عطا کر سکتے ہیں۔ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مدحت خود رب تعالی فرماتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ان اعطینک الکوثر، ساری کثرت پاتے ہیں، ساری کثرت پاتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں، پلاتے یہ ہیں۔ اور فرماتے ہیں، اے رضا خود صاحب کناں ہے، مداح حضور تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو میرے پیارے عزیز دوستو، بھائیوں، اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ مقام جو کسی کو حاصل نہیں، وہ درجہ جو کسی کو حاصل نہیں، وہ چیز جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا فرمائی جو کسی کے پاس حاصل نہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور اللہ رب العزت نے سب سے پہلے پیدا فرمایا، اس کے بعد یہ سب چیزیں جو دنیا میں آپ کو نظر آ رہی ہیں، سب کچھ اللہ رب العزت نے آپ کے طفیل، آپ کی وجہ سے یہ سب چیزیں پیدا فرمائیں۔ اللہ رب العزت نے ہم کو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت سے عطا فرمایا، اور یہ ہمارے لیے بہت بڑا ایک عظیم بلند پایہ مقام ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پیدا فرمایا۔ تمام انبیاء کی یہ خواہش تھی
کہ وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت سے ہوں۔ اب انبیاء کی خواہش کو دیکھیں، پھر اللہ رب العزت نے ہم گناہ گاروں کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت سے پیدا فرمایا اور ہمیں ہر چیز سے نوازا، اور ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ رب العزت کی ایک ایک چیز کا شکر ادا کریں۔ ہم ویسا شکر ادا کر سکتے ہی نہیں۔ اللہ رب العزت نے کیا چیز ہمیں نہیں دی؟ اللہ رب العزت نے ہمیں سب سے بڑا، سب سے بڑی اپنے محبوب نبی مکرم سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں عطا کی ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنا محبوب ہم کو عطا فرمایا، اور ہمیں چاہیے کہ نبی مکرم نور مجسم سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں، ان کے احکامات کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنی آخرت کو سنواریں، لوگوں کو نیکی کی تربیت دیں، ترغیب کریں، بچوں کو ان چیزوں کا بتائیں۔ سیرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم بچوں کو پڑھائیں تاکہ انہیں کچھ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں معلوم ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔